قید میں 14 برس کیسے گزارے ہوں گے، صورت اشک مسلح پہ ستارے ہوں گے، طوق و زنجیر بھلا کس نے اتارے ہوں گے، غمزدہ عرش پہ قرآن کے پارے ہوں گے، کیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ آج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہے، 25 رجب المرجب۔ ائمہ معصومین علیہ السلام امام زمانہ کے حضور امام رضا اور جملہ مومنین مومنات کی خدمت عالیہ میں احتراماً تعزیت پیش کرتے ہیں اور التماس دعا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، المؤمن مثل کفتي المیزان، کلما زید فی ایمانہ زید فی بلائہ۔ میرے 7ویں امام فرماتے ہیں، مومن ترازو کے 2 پلڑوں کی مانند ہے۔ عجیب فرمان ہے میرے مولا کا۔ امام فرماتے ہیں معیار یہ ہے، کسوٹی یہ ہے، پیمانہ اور سکیل یہ ہے کہ جیسے جیسے ایمان بڑھتا جائے گا ویسے ویسے انسان پر اس کی مصیبتیں بڑھتی جائیں گی، اس کی پریشانیاں، اس کے مصائب، اس کے الم اور غم میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ آپ نے غور فرمایا کس قدر بہترین معیار معصوم کی ذات نے دیا۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے ایمانوں کا اسی معیار پر محاسبہ کریں، فقط یہی معیار ہے کسی کے ایمان کا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے آگے چلوں۔ دیکھیں، جس امام کو کل ایمان کہا جاتا ہے، وہ ہستی جو کل ایمان ہے، اس کے مصائب کتنے ہوں گے، اس کی پریشانیاں کتنی ہوں گی، اس کی بلائیں، اس کی مظلومیت۔ بس اسی لیے تاریخ نے جس امام کو کل ایمان کہا، اسی امام کو مظلوم اول بھی کہا ہے۔ نہ فقط مظلوم اول بلکہ تاریخ کا ایک انوکھا مظلوم متعارف کرایا ہے امیر کائنات کو۔ بس یہی معیار ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اس کل ایمان کا یہ بیٹا، یہ فرزند ایمان کی کس بلندی پر فائز ہوگا، ایمان کی کس معراج پر، ایمان کے کس عروج پر فائز ہوگا، یہ فرزند علی ابن ابی طالب۔ اگر آپ اس مولا کی، اس امام کے مصائب کو، اس کی مصیبتوں کو، اس کی پریشانیوں کو، اس کی مظلومیت کو دیکھیں، تاریخ نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ایک عجیب مظلوم متعارف کرایا۔ بس آپ کی خدمت میں عرض کروں میرے امام کی، میں مولا کی مظلومیت کس پہلو سے مومنین کرام اہل ایمان بیان کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ دیکھیں، مولا علیہ السلام کا جب دور شروع ہوتا ہے امام ششم کے بعد، پہلی مظلومیت عرض کروں، امام علیہ السلام کے چاہنے والوں میں، شیعوں میں، مومنین میں انتشار اور بغاوت اس حد کو پہنچ جاتی ہے۔ 5 یا 6 تاریخ نے گروہ لکھے ہیں جو مولا کی امامت سنبھالنے کے فوراً بعد شیعوں میں گروہ بندی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ گروہ کوئی جزوی گروہ نہیں ہیں مومنین کرام، یہ وہ گروہ ہیں جو امام کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ وہ گروہ ہیں جو مولا علیہ السلام کے مشن کے سامنے حائل ہو جاتے ہیں اور رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک پیغام بھی دوں گا، اس بات کو عرض کر لوں۔ دیکھیں،
4 یا 5 بڑے مولا علیہ السلام کے شیعوں میں جو گروہ بنے، ان میں ایک اسماعیلیہ تھا، ایک افتحیہ یا فتحیہ تھا، اور ایک ناووسیہ تھا، اور اسی طرح ایک گروہ جو تھا وہ محمد دیباج نامی ایک شخص تھا، اس نے انحراف اور کجی کے نام پر بنایا تھا۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ امام کی مظلومیت ہے، یہ بڑی مظلومیت ہے میرے امام علیہ السلام کی، کہ مولا کی موجودگی میں اب آپ کو پتہ ہے کہ امام ششم کی زندگی میں جناب اسماعیل کا انتقال اور وصال ہو جاتا ہے، اس کے باوجود اسماعیلی فرقہ جو ہے وہ وجود میں آتا ہے، ان کے بیٹے کا سہارا لے کر، محمد کا سہارا لے کر، جو اسماعیل کے بیٹے تھے، امام کے مقابلے میں ایک نئی فکر، ایک جماعت اور ایک گروہ بن جاتا ہے۔ یہ 4-5 گروہ جو تاریخ نے متعارف کرائے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ میرے مولا کی کوئی کم مظلومیت ہوگی؟ کم مظلومیت ہوگی؟ اپنے چاہنے والے، اپنے ماننے والے، وہ جنہوں نے امام کو، جن سے حد درجے کی امیدیں ہیں کہ یہ اس مشکل دور میں میرے بازو بنیں گے، میری کمر کا زور بنیں گے، وہ امام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، یہ کوئی کم مصیبت ہوتی ہے؟ پہلی مصیبت میرے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے یہ دیکھی۔ بس اہل ایمان، عزاداران حسین، پھر امام علیہ السلام کی دوسری مصیبت میں کیسے عرض کروں، وہ قید کا زمانہ، وہ زندانوں کا زمانہ، وہ مشکلات کا زمانہ۔ مولا علیہ السلام کو پہلی دفعہ جب مدینہ سے بصرہ کی طرف قید کیا جاتا ہے، اسیر کر کے لے جایا جاتا ہے، اور بصرہ کے زندان میں مولا کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہارون سے پہلے کا خلیفہ مہدی عباسی، جس کا نام تاریخ نے لکھا ہے۔ عزاداران حسین، پہلی مظلومیت میرے امام کی، اور پہلا زندان بصرہ کے اندر ہے، اور اس کے بعد پھر امام علیہ السلام کو ایک مرتبہ پھر ایک اور زندان میں لے جاتے ہیں، پھر ہارون مولا کو ایک دوسرے زندان میں لے جاتا ہے، اس کے بعد یحییٰ ابن برمکی کے زندان میں لے جایا جاتا ہے۔ عزادارو، اس کے بعد مولا علیہ السلام کو فضل کے زندان میں لے جایا جاتا ہے۔ عزادارو، اسی طرح چلتا رہا یہ سلسلہ، فضل بن ربی کے زندان میں لے جایا گیا، فضل بن یحییٰ کے زندان، برمکی کے زندان میں مولا کو منتقل کیا گیا، اور سندی بن شاہق کے زندان میں امام علیہ السلام کو۔ میں جلدی ان زندانوں کا ذکر کر رہا ہوں، بس ایک عربی کا جملہ کہہ دوں، فرماتے ہیں لا یزال ینتقل من السجن الی السجن۔ بس میرے مولا کی اس پہلی اسیری کے بعد جتنی زندگی تھی وہ فقط زندانوں میں گزری۔ عزاداران حسین، لا یزال ینتقل من السجن الی السجن، اس عربی کے جملے کا معنی یہ ہے بس اس کے بعد میرا امام ہمیشہ زندان کی زندگی میں رہا، ہمیشہ، لا یزال، ہمیشہ کبھی ایک زندان میں ہوتے تھے، کبھی دوسرے زندان میں منتقل کر دیے جاتے تھے۔ عزاداروں، میرے مولا کی زندانی کی مدت کو تاریخ ابھی تک مشخص نہیں کر سکی، قطعی نہیں بتا سکی کہ امام موسیٰ کاظم، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندان کی، قید کی کتنی زندگی تھی، یہ کتنی زندان تھی۔ آپ اور میں زمانے سے وہ 14 سال کی مشہور قید مولا کی پڑھ دیتے ہیں، لیکن تاریخ ابھی تک گمسم ہے مولا کی زندان کی مدت کو معلوم کرنے کے لیے۔ بس عزادارو، اتنا بڑا مظلوم امام، اتنا میرا انوکھا مظلوم امام، ساری زندگی جس کی زندانوں میں گزر گئی۔ عزادارو، میرے مولا کی حالت دیکھیے، میرے مولا کا عرفان دیکھیے، میرے مولا کا تحمل دیکھیے، اس امام کاظم کی کاظمیت دیکھیے۔ جب میرے مولا کسی بھی زندان کے دروازے پر پہنچتے تھے، ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے، میرے مولا فرماتے تھے اللہم انک تعلم انی کنت اسألک ان تفرغ عنی لعبادتک۔ پروردگارہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اگر تو مجھے اپنی عبادت کے لیے
کوئی فرصت فراہم کر دے، مجھے اپنی عبادت کے لیے کوئی گوشہ نشینی اگر عطا فرما دے گا، اگر تو مجھے کوئی تنہائی عطا فرمائے گا اس لیے کہ میں تیری عبادت کروں، تو پروردگار میں تیرا بڑا شکر کروں گا۔ فلک الحمد، پروردگارہ میں تیرا تو مجھے بڑا شاکر پائے گا، پروردگار تو مجھے بہت بڑا عابد پائے گا۔ ہر زندان کے دروازے پہ میرے امام یہ دعا فرماتے تھے، پروردگار عالم تو نے مجھے تھوڑی سی فرصت عطا کی ہے، تو نے مجھے تھوڑی سی خلوت عطا کی ہے، تو نے مجھے تھوڑی سی گوشہ نشینی عطا فرمائی ہے کہ میں تیری عبادت کروں۔ دیکھ پروردگارہ کاظم کیسے تیری عبادت کرتا ہے، کاظم کیسے تیری عبادت کرتا ہے، بس عزاداروں میں زیادہ نہیں عرض کر سکتا۔ اسی کاظم کے زندان میں جب ایک مستور کو، جب ایک طائفہ کو بھیجا جاتا ہے، جاؤ امام علیہ السلام کے دامن کو داغدار کرو۔ عزاداران حسین کیسے کوئی میرے معصوم کے دامن کو داغدار کر سکتا ہے؟ بدلو جملے کو، لوگوں کو کچھ تو حیا آنی چاہیے۔ یہ کیسا امام ہے عزادارو، یہ نحیف ہو چکا ہے، یہ کمزور ہو چکا ہے۔ میرا مولا، میرے مولا کے بدن کی حالت بہت ناگفتہ بے ہو چکی ہے۔ مامون کچھ حیا کر، میرے امام علیہ السلام کی اس حالت میں تو ایک طائفہ کو میرے امام کے پاس بھیج رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ عزادارو جب یہ طائفہ میرے امام کی خدمت میں، یہ ملعونہ جب امام کے پاس پہنچتی ہے، میں اس طرح عرض کروں تو مولا علیہ السلام نے کیا کیا عزادارو؟ امام کاظم نے کوئی ایسا کام کیا کہ جو ساری زندگی کی طائفہ تھی ایک مرتبہ عبادت کے ایک عظیم مرتبے پر فائد ہوگی۔ امام کاظم کیسا اللہ کا عبادت گزار ہوگا، میرا مولا کیسا عبادت گزار ہوگا۔ اس طائفہ نے جب امام کو دیکھا، امام نے تھوڑی سی گفتگو فرمائی اس طائفہ کے ساتھ، بس یہ طائفہ بھی عابدہ بن گئی۔ عزاداران حسین، اسی لیے میرے مولا علیہ السلام کے دو القابات بہت مشہور ہیں۔ مولا کا ایک لقب عبد الصالح اور ایک لقب کاظم بہت مشہور ہے۔ یہ اللہ کا ایسا نیک بندہ تھا شاید جس کی مثال تاریخ میں پھر کسی کو نہ مل سکے۔ بس عزاداران حسین، میں شہادت کے دو جملے عرض کروں مومنین کی خدمت میں تعزیت کے طور پر۔ یہ میرا وہ مولا ہے جب آخری زندان، جس کو سندی ابن شائق یا سندھی ابن شائق کا زندان کہا گیا ہے، میرا مولا اسی زندان میں تھے۔ اسی سندھی ملعون کو ہارون نے زہر دے کر، کھجوروں میں زہر ڈال کے امام علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ عزادارو شاید مشکل ہو آپ کے لیے سننا یہ جملہ، جب سندھی امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ عزادارو میرے مولا کا بدن پہلے سے بہت ضعیف تھا، میرے مولا بہت کمزور ہو چکے تھے، وقت کی قلت ہے میں عرض نہیں کر سکتا۔ امام علیہ السلام کے زندان کی جو کیفیت ہے عزادارو آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، انسان کے تصور سے بالا ہے۔ اتنی سخت، اتنا سخت اور اتنا تنگ و تاریک میرے مولا کا زندان تھا۔ امام علیہ السلام کے پاس جب وہ چند کھجوریں پیش کی جاتی ہیں، ایک برتن میں کھجوریں لائی جاتی ہیں، ان میں سے میرے مولا نے 2 یا 3 دانے شاید کھجوروں کے اٹھائے، امام علیہ السلام نے تناول فرمائے، سندھی کی طرف دیکھا، سندھی نے کہا تھوڑے سے اور کھا لیں فرزند رسول۔ میرے امام علیہ السلام نے فرمایا سندھی، میرے رضا کے یتیم ہونے کے لیے یہ 2 یا 3 کھجوریں کافی ہیں، میری حالت نہیں دیکھ رہے ہو میں کتنا نحیف ہوں، اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا۔ سندھی تیرا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ سندھی جا کے مامون کو کہنا تیرا مقصد، ہارون کو کہنا تیرا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ کہا کیا مطلب ہے؟ کہا ہارون کو کہنا تو جو چاہتا تھا، تو جدھر مجھے بھیجنا چاہتا تھا بس میں ادھر ہی جا رہا ہوں، میرا رضا یتیم ہو گیا ہے۔ عزادارو میرا دل کرتا ہے یہاں پر ایک جملہ کہوں امام رضا کا بھی، جب مولا علیہ السلام کو، امام رضا کو اسی ملعون کے بیٹے مامون نے جب امام علیہ السلام کو زہر دیا تھا، جب مولا علیہ السلام کو وہ انگور کے دانے پیش کیے تھے روایت کے اختلاف کے ساتھ، تو جب مولا علیہ السلام نے وہ کھجور کے 1 یا 2 دانے تناول فرمائے تھے، تو اس وقت مامون نے کہا تھا تھوڑے سے اور کھا لو فرزند رسول، تو میرے امام رضا نے بھی یہی جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ میرے مولا نے فرمایا تھا مامون جب اٹھے نا میرے امام، تو مامون نے پوچھا
فرزند رسول کہاں جا رہے ہو؟ تو امام علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا جہاں تو بھیجنا چاہتا تھا میں وہاں ہی جا رہا ہوں، بس 2 انگور کے دانے میرے امام نے کھائے تھے اور میرا مولا چل پڑا۔ بس عزادارو، امام رضا اپنے گھر میں تڑپ رہے تھے، کہا ایک مرتبہ ابا سلط کو، ابا سلط مجھے زمین کے اوپر لٹا دیجئے۔ کہا مولا کیوں زمین پر کیوں لیٹنا چاہتے ہیں؟ کہا زہر مجھے شدید تکلیف دے رہا ہے اور مجھے اپنی جد حسین یاد آ رہے ہیں، میری جد مظلوم کربلا امام حسین زمین پر تھے، مولا آپ نے اپنے بابا کی سنت پہ عمل کیا، لیکن ناراض نہیں ہونا، تھوڑا سا فرق ضرور ہے میرے مولا امام رضا، آپ جس زمین پر تڑپ رہے تھے، جس زمین پر اپنے بدن کو میرے مولا آپ کا بدن تڑپ رہا تھا، مولا اس زمین میں اور اس کربلا کی گرم زمین میں بڑا فرق ہے میرے امام۔ وہاں پر گرمی کی انتہا تھی، وہاں پر ریت کے ذرے انگارے بن چکے تھے۔ بس عزاداروں میں زیادہ نہ عرض کروں، میرے مولا علیہ السلام کو جب زہر ملا، امام علیہ السلام نے وہ 2-3 دانے کھجور کے تناول فرمائے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے کہا رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس مولا علیہ السلام کو میں کیسے عرض کروں، 23 کو زہر دیا گیا، 23 کو بھی میرا امام تڑپتا رہا، 24 کو بھی میرا امام تڑپتا رہا، اور 25 کو میرے امام کی شہادت ہوتی ہے۔ عزاداران حسین، جب مولا کی شہادت ہوتی ہے، مولا کی شہادت کے بعد کی مظلومیت تو پڑھی نہیں جا سکتی۔ امام علیہ السلام کی اس کے بعد کی مظلومیت بھی انوکھی مظلومیت ہے۔ بس مولا علیہ السلام کو جب میرے مولا علیہ السلام کو اس پل بغداد پہ رکھا گیا، لمبی تاریخ میں زیادہ نہیں عرض کرنا چاہتا، اور وہاں پر اعلان کیا گیا کہ ایک رافضیوں کا امام اپنی موت خود مر گیا ہے۔ بس مولا علیہ السلام کی شہادت کو چھپانے کی کوشش کی گئی۔ ایک روایت نے لکھا، کسی نے امام علیہ السلام سے اسی عالم میں جب امام شہید ہو چکے سے پوچھا تھا، مولا کیا آپ تبھی موت مرے ہیں، یہ شہید کیا گیا ہے؟ تو آپ کے مولا نے، امام موسیٰ کاظم نے 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، قتلاً قتلاً قتلا، مجھے شہید کیا گیا ہے زہر کے ذریعے۔ بس عزادارو، یہی مولا، اس مولا کو باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ شاید میں زیادہ مصائب کو طول نہیں دے سکتا، میرے مزاج کے ساتھ یہ زیادہ مناسب نہیں ہے، میں لمبا مصائب نہیں پڑھ سکتا۔ میرے مولا علیہ السلام کو جب اس پل بغداد پہ رکھا گیا، عزادارو ایک مسافر کی طرح میرے امام کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا، پل بغداد پہ رکھ دیا۔ عزادارو جہاں آج آپ کے مولا کا حرم ہے، حرم مبارک ہے، وہاں اس جگہ پہ اس لیے لایا گیا تھا میرے مولا کو، یہاں پر شیعوں کی تعداد نہیں تھی، حکومت یہ سوچ رہی تھی اگر بغداد میں کہیں دفن کریں گے تو شاید شیعہ کوئی بغاوت کرے امام کو، پھر یہ امام کی مظلومیت کا ایک پہلو ہے۔ ایسے مقام پہ دفن کیا جاتا ہے جہاں امام کے چاہنے والا اور ماننے والا کوئی نہیں ہوتا، ایک تنہائی کی طرف، ایک غربت میں امام علیہ السلام کو ایک بیابان جگہ پہ، جسے قریش کا قبرستان کہا جاتا تھا اس وقت، وہاں پر میرے مولا علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ یہ مولا، معصومین سارے باب الحوائج ہیں، لیکن یہ مولا انوکھا باب الحوائج ہے، یہ عجیب میرا باب الحوائج امام ہے۔ پروردگار عالم تجھے اس باب الحوائج کا واسطہ، سب کی حاجات کو زندہ ہیں یا مرحوم ہیں اپنی بارگاہ میں اسی باب الحوائج کے صدقے قبول منظور فرما۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ رضا بقضاء و تسلیما لامر۔